أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کے اندر انشاءاللہ بچے کے ذہنی کمزوری کا روحانی علاج اور ساتھ ساتھ قوت حافظہ کے لیے 4 اوراد سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے یہ اوراد پڑھنے سے پہلے چند باتیں ملحوظے نظر رکھیں گے. اگر یہ باتیں ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وظیفہ جو ہے آپ کو فائدہ دے گا. نمبر 1، پہلا تو یہ ہے کہ آپ ہر وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ تم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. لہذا وظیفہ ایک طرح کی دعا ہے، تو اس سے پہلے اور آخر میں آپ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار جو جتنے بھی اوراد ہیں، جو وظیفے ہیں، ان کے الفاظ کی طرف توجہ کر لی جائے. آیا کہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے الفاظ درست ہیں یا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، ہمیں فائدہ نہیں ملا. تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے الفاظ صحیح نہیں ادا کیے ہوتے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی صحیح قاری صاحب یا صحیح سنی عالم صاحب کو آپ اپنا وہ اوراد سنا لیں اور وہ وظیفہ سنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہوگا. آئیے اب ہم وظیفہ سنتے ہیں. سب سے پہلے ہم بچے کی ذہنی کمزوری کا روحانی علاج سنتے ہیں. جس بچے کا ذہن کمزور ہو اس کے لیے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں یا پڑھوا کر ایک بوتل پانی پر دم کر کے رکھ لیجیے، اور وہ پانی روزانہ صبح نہارن منہ اور سوتے وقت بچے کو پلاتے رہیے. ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، انشاءاللہ ذہن روشن ہو جائے گا. اس کی جو مدت ہے اس علاج کی، جب تک یہ آپ کا بچے کا ذہن جو ہے وہ روحانی علاج جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دیتا، بچے کا ذہن جو ہے کھل نہیں جاتا، روشن نہیں ہوتا، تب تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں. آئیے اب قوت حافظہ کے لیے 4 اوراد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نمبر 1، یا قویو 11 بار 5 نمازوں کے بعد سر پر داہنا یعنی سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا. نمبر 2، رات کو سوتے وقت یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر 3 باداموں پر دم کیجیے. ایک بادام اسی وقت یعنی جب آپ سونے لگے اس وقت کھا لیں دم کر کے، ایک صبح نہارن منہ اور ایک دوپہر کے وقت کھا لیجیے. والدین بھی یہ عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. اس کو کم از کم 21 دن تو یہ عمل ضرور کیجیے، انشاءاللہ بچے کا حافظہ قوی ہو جائے گا. تیسرا، لا الہ الا اللہ یہ 564 ٹائم یعنی 564 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور حفظ میں آسانی کی دعا کیجیے. کوشش بھی جاری رکھیے، انشاءاللہ الکریم قرآن کریم حفظ ہو جائے گا اور حافظہ بھی قوی ہو جائے گا. نمبر 4، یا حی یا قیوم 1 بار کاغذ پر لکھ کر
تعویذ بنا کر بازو میں باندھیں یا گلے میں ڈالیجیے، انشاءاللہ الکریم بھولنے کی بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اسی طرح یا علیم 7 بار، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس بچے یا بڑے کا حافظہ کمزور ہو اس کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔